بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بڑی عالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اتنے فضیلت والے میرے نبی ہیں۔ دنیا کی بھی ساری مصیبتیں آفتیں ختم، آخرت کے حوالے سے بھی ساری پریشانیاں ختم، اور جہنم سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں تو صحیح میرا نبی کیا فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے ہم حدیث لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرتن۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اپنے بندوں پر، اس احادیث کے اندر، ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچا جا سکتا ہے، وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے غضب سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کی فضیلت ہے، یہ میرے نبی کی فضیلت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو مخاطب کر کے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے میری امت، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر میرے رب کا غضب نازل نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قہر تم پر نہ ٹوٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تمہارے ساتھ نہ ہو، تو آؤ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم اس پہ عمل کر لینا، کبھی میرے رب کی ناراضگی تمہارے ساتھ نہ ہوگی۔ تم اس پہ عمل کر لینا، میرے رب کا قہر کبھی تم پر ٹوٹے گا نہیں۔ تم اس پہ عمل کر لینا، اللہ تعالیٰ کا غضب کبھی تم پر نازل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم صرف ایک مرتبہ درود پاک میرے اوپر بھیج دینا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں جس کے ساتھ غضبناک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا قہر جس کے اوپر نہ ٹوٹے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی بھیج رہا ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب بھی نازل ہو رہا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ درود پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا، درود ابراہیمی پڑھ لینا، صلاۃ تنجینا پڑھ لینا، یا اس کے علاوہ جو دوسرے درود ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یہ درود پڑھ لینا۔ تم کوئی سا بھی درود پڑھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائیں گے، 10 مرتبہ۔ سارے کے سارے مسائل ہی حل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے مل گئی اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے مل گئی اسے اور کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ دنیاوی مصائب تمہارے اوپر آتے ہیں، دنیاوی پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، اگر تم ان دنیاوی مصائب سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم ان دنیاوی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اولاد کی پریشانی ہے، بیماریوں کی پریشانیاں ہیں، تجارت کی پریشانیاں ہیں، مہنگائیوں کی پریشانیاں ہیں، آفات ہی آفات ہیں، بلائیں ہی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، آؤ تو صحیح ذرا دیکھو تو صحیح میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، آؤ تو صحیح ذرا دیکھو تو صحیح آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تم یہ ایک عمل کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ان دنیاوی مصائب سے بھی تمہیں چھٹکارا دلا دیں گے، ان دنیاوی مصائب کو بھی ختم فرما دیں گے، ان دنیاوی پریشانیوں کو بھی ختم فرما دیں گے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تمام مصائب پریشانیاں چاہے وہ کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عافیت کے دروازے سے کیا مراد ہے؟ پریشانیوں کے دروازے بند، مصیبتوں کے دروازے بند، آفتوں کے دروازے بند، سارے کے سارے مصائب پریشانیاں جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے دروازے ان کے بند ہو جاتے ہیں۔ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ میرے نبی کی فضیلت ہے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے، یہ میرے نبی کی فضیلت ہے، یہ میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ آؤ تو صحیح، بندہ قیامت کے دن سے ڈرتا ہے۔ میرا محبوب مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، کل قیامت کی دن کی جتنی بھی سختیاں ہیں تمہارے اوپر سے ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کی سختی اتنی زیادہ سختی ہوگی، او سورج یہاں آسمان کے اوپر ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہو رہا ہوگا، ہر بندہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر بندہ یا رب نفسی نفسی، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی فرما رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لیکن میرا محبوب میرا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، تم یہ ایک عمل کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قیامت کی سختیوں کو بھی ختم فرما دیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ میرا آقا کیا فرما رہے ہیں، آقا دو جہاں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے ساتھ رہنے والا شخص وہی ہوگا، میرے قرب حاصل کرنے والا شخص وہی ہوگا، میرے نزدیک رہنے والا شخص وہی ہوگا جس نے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجا ہو، جس نے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ، اور جو آقا دو جہاں کے قریب ہو، کیا قیامت کی سختیوں سے کچھ کہہ سکتی ہے؟ اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، کیا کسی قسم کی پریشانیوں سے ہو سکتی ہے؟ اور کوئی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جسے مل جائے، اور قیامت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ جہنم سے ہم پریشان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں بھی ایک عمل بتایا، آقا دو جہاں نے جہنم کے بارے میں بھی ایک عمل بتایا۔ اے میری امت، میں تمہیں بتاتا چلوں کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، جس کی وجہ سے تم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اذان کی آواز سنے، کوئی شخص اگر اذان کی آواز سنتا ہے اور اس اذان میں جب میرا نام پکارا جاتا ہے، جب میرا نام لیا جاتا ہے، اگر اس وقت میرا امتی میرے اوپر درود پاک بھیج دے، اگر میرے اوپر درود پاک پڑھ لے، کل قیامت والے دن میرے اوپر ایسے امتی کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔
اور جس امتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر شفاعت کو واجب کر لیں، اور مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ وہ دن تو ایسا دن ہے جس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے قرآن پاک کے۔ تو ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، آئیں عہد کریں، آقا دو جہاں پہ درود پڑھا کریں گے۔ درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے، پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتے رہیں۔ کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری تنگیاں اس درود کی فضیلت سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔